بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم۔ دنیا میں امن و صلح اور انسانیت کے 3 خطرناک دشمن طاقتیں ہیں۔ پہلی طاقت زر ہے، یعنی درہم و دینار، ڈالر اور کرنسی کی طاقت، یا تاریخ عالم کے امیر ترین شخص قارون کی طاقت۔ دوسری طاقت زور ہے، یعنی کلاشنکوف، ٹینک، میزائل، جنگی جہاز، جنگی کشتی اور ایٹم بم کی طاقت، یا تاریخ عالم کے طاقتور ترین شخص فرعون کی طاقت۔ تیسری طاقت تزویر ہے، یعنی تسبیح، داڑھی، پگڑی اور فتویٰ کی طاقت، یا تاریخ عالم کے عالم ترین مفسد بلعم باعورا کی طاقت، جس کا جانشین اور ولی و وارث ہے ملا فضل الرحمن عرف مولانا ڈیزل۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کی خدمت میں وہ قیمتی اور نایاب معلومات پیش کر سکو جو کوئی کسی اور نے آج تک نہیں کیا۔ امید ہے ناظرین و سامعین کہ مجھ سے آپ ضرور تعاون فرمائیں گے۔ سامعین و ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں فرمایا، اے مومنو، بلا شبہ بہت سے علماء اور درویش ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال ضرور کاتے ہیں، اور میری آیات کو توڑی قیمت و معاوضہ پر مت بیچو، اور میرے قہر و غضب سے بچو ڈرو۔ مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے بارے میں دجال کے علاوہ گمراہ کرنے والے اماموں اور ملاؤں سے ڈرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم سے گلے ملنے والا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیانت کار ہوتا ہے، اس سے دور رہو۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند قاریوں میں سے ایک وہ ہے جو ظالم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں دنیا کی خاطر۔ پلیز ناظرین و سامعین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں پلیز، تاکہ آپ کی خدمت میں مزید مفید معلومات پیش کر سکوں۔ امید ہے ناظرین کی تنگ دلی اور سخت دلی سے کام نہیں لیں گے، مجھ سے اپنے بھائی سے ضرور تعاون فرمائیں گے۔ شکریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ساتھ دنیا کو طلب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں پر ایسا فتنہ مسلط کروں گا جو عقل مند آدمی کو حیران کر دے گا۔ مفکر و مفسر اسلام، شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں فرمایا، زمن بر صوفی و ملا سلام، زمن بر صوفی و ملا سلام، کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولی تاویل شان در حیرت انداخت،
ولی تاویل شام در خیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ناظرین سامعین کہ اسلام و قرآن کے بارے میں صوفی و ملا کی تاویل و تشریح نے خدا، جبرائیل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اسلام و قرآن کے تناظر میں اسلام کا یہ مالخور ٹھیکیدار اور کرایہ کا سستا مفتی 21ویں صدی کا بلم باعور اور یہودیوں کا تنخواہ دار نوکر، کالندہ اور غلام ہے۔ رب ایک، رسول ایک، کتاب ایک، دین ایک، قبلہ ایک، کلمہ ایک ہی اسلام کے نام پر 85 دکانیں کھولنے والے پیٹ کے پجاری، عالمی اور آفاقی دین کو برصغیر کے کوزے میں بند کرنے والے مشرکین، برصغیر کے ملاؤں کو خدا بنانے اور ان کی پرستش کرنے والے علماء سو کہتے ہیں مسلمان صرف دیوبندی اور بریلوی ہے، باقی سب کافر ہے۔ فسادی ملا کہتا ہے کہ یہودی اچھے ہیں لیکن شیعہ اور سنی کافر ہے۔ مزید برآن مولانا ڈیزل یا ملا فضل الرحمان کے کالے کرتوت کے مواد جو انٹرنیٹ میں پھیلا ہوا ہے، ان میں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں کہ وہ شراب پیتے ہیں، عورتوں سے مساج کرواتے ہیں اور عورتوں سے ناجائز تعلقات ہے یہ درویش مولانا۔ مزید برآن قیام پاکستان کی مخالفت میں باثبوت دستاویز بادلائل جو اخبارات کی کٹنگ جو نا انٹرنیٹ میں پڑے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 21ویں صدی کا فتویٰ فروش، بلم باعور کا استاد کل ملا فضل الرحمان عرف ملا ڈیزل۔ مزید برآن یہ کہ دیکھیں یہ مولانا ڈیزل یا ملا فضل الرحمان کا اصل چہرہ۔ اپنی تقریر میں مولانا نے محافظین پاکستان یا پاک فوج کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ یہ سارے مواد انٹرنیٹ میں پھیلا ہوا ہے، آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے ہے، اور یہ یہودیوں سے اور انڈین را سے یہ فنڈ لے رہا ہے اور مال کاتا ہے اسلام اور قرآن کے نام پر۔ یہ انٹرنیٹ میں یہ مواد بھی ہے کہ یہی مولانا ڈیزل امریکن اور یہودی لابی اور امپریلزم سے کرسی اقتدار کا خواہان ہے۔ اور مزید برآن سامعین و ناظرین اس کے جتنے بھی جنایات ہے، کھالے کرتوت، آپ انٹرنیٹ میں سارے سرچ کر کے نکال سکتے ہیں جو سارے مستند اور بادلائل ہے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرزمین پاکستان اور پاکستانی قوم کو جاگیرے بنانے والے فتویٰ فروشوں، کرایہ کے نام نہاد عالموں اور فسادیوں کی شر سے بچائیں، اور مدرسوں کے معصوم نونہالوں کو اپنے ذاتی ہوس و مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے ان کو اللہ تعالیٰ روکے۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے ناظرین و سامعین کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید معلومات کے حصول کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اپنے بھائی سے تعاون کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار رائے ضرور کریں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔